صاحب کہڑی زبان گل کریں؟ معزز حاضرین، مشائخ الاسلام اور چونکہ میرا تعلق سرکار کے کرنا بھی ہے تے گھر والے کی گل ذرا وکری ہوئے گی. کچھ گلاں وہ نے جڑے سینیاں وچ نے تے کچھ گلاں وہ کتاباں وچ نے. تے میں تانوں پتہ دی گل دسنا اج بس اتنا سمجھ لو کہ اسی حضور شاہ الاسانی رحمت اللہ علیہ دی محبت تھے جمع. اللہ دے بندے دی محبت اللہ دی ہی محبت ہے کیا، اور یہ بات اٹل ہے. وجبت محبتی للمتحابین فی للمتغابرین فی للمتجالسین فی. اللہ نے فرمایا میں نے ان لوگوں کی محبت کو اپنے پہ واجب کر لیا ہے جو میرے ولیوں کی محبت کو جاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں. کہ دوستو یہ اللہ دی دین تو بغیر محبت نہیں ہوتی. تے جڑے لوگ محبت نہیں کرتے ولیاں دی، انہاں دے دلاں نو اللہ نے محرومی واسطے چن لیا ہوندا ہے. تے تھانوں مبارکباد ہے، تسی اولیاء کرام دی محبت سے بیٹھے ہو اور انہاں دی مجلس وچ تسی اللہ اکبر. جی تے تسی کہتے جی کوئی سائنسی طریقے نال سمجھائیے تو انہیں سمجھا دینے ہیں، تے جے کہو کہ سیدھی سیدھی گل کریے تو سیدھی سیدھی گل بھی ہے. تے جس طرح کا مزاج ہوگا تو میرا خیال عام ہی گل کرنی چاہیے جنوں عام بندہ بھی سمجھ جائے. ساڈا جڑا عقیدہ ہے اج کل یہ اہل سنت و جماعت ہے، یاد رکھنا ہے یہ کوئی ایسی گل نہیں ہے جی خلاف شریعت ہے. اور چیتا رکھو دیکھو کتنا خوبصورت ساڈا عقیدہ ہے. تسی اندازہ کر لو اس جگہ تو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کو دل کا تقویٰ دوں گا. یعنی جڑا اللہ کی نشانیاں کی تعظیم کرے گا میں انہوں دل کا تقویٰ عطا فرماواں گا. یا اللہ سے تیری تعظیم کرنا چاہتے ہیں، فرمایا میری نہیں ہو سکتی، میری عبادت ہو سکتی ہے. تو یا اللہ پھر تعظیم کس طرح؟ فرمایا مکے آ جاؤ، ایک پہاڑی اتنے لے گیا فرمایا اے میری نشانی، پھر دوسری اتنے لے گیا آخیا جی میری نشانی. یا اللہ جی پہاڑ تیری نشانی ہے تو پھر سارے ملک پاکستان بھی بڑے پہاڑ نے. فرمایا نہیں اے دو پہاڑ نے صرف میری نشانی میری ولیہ حاجرہ دے قدم مس ہوئے نے نہ دو پہاڑ. کیا بات ہے، کیا مس ہونے نال فرمایا میری نشانی. یا اللہ تیری تجلی نہیں چمکی، تیرا نور نہیں چمکیا. یہ اس طرح فرمایا جنہوں میں اپنی محبت کا مرکز بنا لوا، جتھے پیر تر چڑے وہ میری نشانی، جتھے بہ جائے جتھے کھلو جائے جس زمین کے ٹکڑے تے وہ میری نشانی تے جہاں میری نشانی کی تعظیم کرے گا میں انہوں دل کا تقویٰ دواں گا. تو یا اللہ کس طرح تعظیم کریے؟ فرمایا صفا تو مروہ نہیں جاؤ، مروہ تو صفا نو آؤ، پھر صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، 7 چکر لاؤ. تو یاد رکھو جنہوں ہریاں بتیاں پھر دوڑ پوے ہو. یا اللہ سے کیوں دوڑیے؟ فرمایا میری ولیہ حاجرہ دوڑی سی. یا اللہ تو جگہ نیوی سی، گہری سی جگہ تو وہ تاں دوڑیاں سن، پرے اسماعیل سن. اللہ نے فرمایا اسماعیل ہون نہ ہون جگہ نیوی ہوئے نہ ہوئے بے شک پدری ہے مینوں پتہ، لیکن تانوں میں پڑھن واسطے بلایا ہی نہیں، تانوں تو میں دوڑن واسطے بلایا. ساری دنیا نو دوڑ تے لاتا حج ہو. یا اللہ کہ پیر مس ہوئے نے تو اتنے دوڑاں لگیاں تے جتھے نشان پہ جائے اتنے کی ہوئے گا؟ اللہ نے فرمایا خانے کعبہ چونکہ بیت تو ہی دیا، ہر پتھر تو کٹ دیو، ہر بتاں ہٹا دیو، انہوں توڑ دیو، بن دیو. تھوڑے لے کے پی گئے، ہر چیز تباہ کر دیتی. لیکن ایک وہ پتھر سی جی تھوڑا وہ اٹھیا تے آواز آئی یہ تھوڑا نہ لانا، یہ نسبت والا پتھر ہے، یہ میرے یار دے پیراں دا نشان اتنے پیا رہے. یہ باہر نہیں کڈنا، یہ کعبے دے سیر وچ گڈنا ہے. حاجی یہ ہوئے گا جدوں حاجی طواف کر لوے گا نا، طواف کر لوے گا تے طواف کرن تو بعد وہ اس پتھر دے کول آ جائے گا جس پیراں دا نشان پیا میرے یار ابراہیم دے پیراں دا نشان جس تے لگا، اس پتھر کول حاجی آوے وہ طواف معلق رہے گا، وہ کول آ جاوے انہوں رکھے سامنے تے پھر منہ کعبے نو کرے، کعبے تے اپنے درمیان وہ پتھر پیراں دے نشان والا ہوئے، پھر وہ حج قبول ہوئے گا، وہ عمرہ قبول ہوئے گا، وہ طواف قبول ہوئے گا. جہاں وہ پیراں دے نشانہ نو سامنے رکھے گا
وہ 2 نفل واجب طواف پاویں کعبے اندر بھی جا کے پڑھ لوے گا نا انہوں پھر اتنے ہی آنا پوے گا قدموں کے نشانوں کے کول. ہوں تھی مینو اینی گل دسو میں تمہیں سوال کا جواب دین لگا کہ پیراں دے نشانہ کول جان کا فائدہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ جڑا اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فائدہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ فائدہ ملیا نا. تے جڑے لوگ آخر نے کہ درباراں تے کی لین جاندے نے درباراں تے کی ملتا ہے، میں کہنا اللہ دا پیارا جتھے پیر لا چھڑے جتھے قدماں دا نشان پی جائے اتنے جان دا فائدہ ملتا، تے جتھے پورے جسم نال لیٹے نے اتنے فائدہ کیوں نہیں ہویا؟ پھر اتنے ایک اور پتھر ہے انہوں چومیا جاتا ہے. حضرت عمر گئے تو آخر لگے میں پتھر میں چومن والا نہیں میں توڑن والا، لیکن چارہ کوئی نہیں ہے چومن تو بغیر حضور دے لباں کی جگہ ہے جتنے حضور دے لب لگے نہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں حضور نے چومیا ہے یا انہیں آپ کے لباں چوم لیا. جدوں آپ کو بچپن کے چما لے کے گئی طواف واسطے تو طواف تو بعد سوچیا کہ حجر اسود کا کس طرح دوران کس طرح بوسا ہوئے گا، آپ بہت بچپن سے نہیں تو پھر کی دیکھتی ہیں کہ حجر اسود دیوار چو نکلے کعبے تے چوں تے نبی پاک علیہ السلام دے لباں چوم کے واپس چلا گیا. مولانا صاحب جی طواف کر رہے سن تے حجر اسود چوم کس طرح دے سے اس طرح ہاتھوں نے چومیا تے میں انہوں نے آخیا کہ میں تہاڈے نال گل کرنی چاہواں گا فارغ ہو کے. میں انہوں نے پوچھا تسی ہاتھ چوم رہے سو، تسی تقریر میں کہندے سی ہاتھ چومنا شرک ہوتا ہے تو تسی ہاتھ چوم رہے سو. انہوں نے اگوں کہا میں حجر اسود کو چوم رہا تھا. میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے ہاتھوں کو تو چوما ہے. کہتے ہیں ہاں میں نے چوما ہے. وہ آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے نا، وہ اصطلاح جو ہوتا ہے کہ اگر تم حجر اسود تک نہ پہنچ پاؤ تو پھر دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر. میں نے کہا جب آپ چوم رہے تھے تو میں نے دیکھا تھا وہاں سر ہی سر تھے، وہ تو نظر نہیں آ رہا تھا. کسی حبشی کا سر کا بوسہ ہو سکتا ہے جو نظر آ رہا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے کہنے لگے وہ چونکہ میں نے تصور میں ہاتھ لگایا تھا اس کو اور پھر میں نے اس کو چوما اور مجھے حجر اسود کا جو برکت ہے اس کا جو ثواب ہے وہ مجھے مل گیا ہے. چومیا ہاتھ اپنا تے میں کہا بس یہ نہیں کر میں اللہ کی شان ویکھدا پیا سا. تسی تقریراں تے کہندے سو ہاتھ چومنا شرک ہے تے اللہ نے پھر آخیا انہوں میرے گھر آن دے میں ہاتھ چما کے بھیجا گیا. یہ پھر اللہ کی قدرت ہے. تے نال میں دسیا میں کہ جی پتھر کے تصور چ فیض مل سکتا ہے تو پھر اللہ کا جڑا پیارا نسبت والا اللہ کا ولی ہے اللہ کا نبی ہے انہوں نے تصور سے فیض کیوں نہیں مل سکتا؟ یقینی طور پہ مل سکتا. دوستو اپنے ایمان کو محفوظ رکھو. بہت ساری قوت ایسا جہاں اسلام دشمن قوت نے میں تمہیں آگاہ کرنا چاہنا وہ بہت متحرک ہو چکی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سرکار کی طرفوں ہٹان کی کوشش ہو رہی ہے، اولیاء کرام کی طرفوں ہٹان کی کوشش ہو رہی ہے. میں رہی میں آخا گیا تو کسی نے آخیا کہ جی کسی مفتی صاحب نے کہا ہے کہ لوگوں کسی ولی کے پاس بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی طرف جایا کریں اور حدیث کی طرف جایا کریں. آپ ان کو چھوڑ کے ولیوں کی طرف دوڑی رہتے ہو اور بابے کی طرف دوڑی رہتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جاہل آدمی اس کو قرآن کا بھی نہیں پتا اس کو رحمان کا بھی نہیں پتا ہے. میں نے کہا قرآن کی ایک آیت ہے حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اگر اللہ کا نبی اللہ کا رسول سنئی اللہ کے کلام ولی کو ٹر جائے تو جا کے آخر میں تھوڑی صحبت میں رہنا چاہنا تو میں تھوڑے کو علم رشد و ہدایت سیکھنا چاہنا تو پھر اتنے تیری گل کی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی جڑے صاحب شریعت سن، رسول دا مقام زیادہ کہ یا ولی دا زیادہ؟ رسول رسول ہے. بھیجنے والا کون سی؟ اللہ. اللہ نے بھیجا موسیٰ اور ہم تمہیں اپنے ولی سے ملاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی منگائی انہوں تیار کیا اور وہ پیس وغیرہ کر کے انہوں بن کے رکھیا پونے میں روٹیاں ہوتے چل ٹر پے. انہوں نے نال یوشع علیہ السلام نبی نہیں سن. جس وقت تو گئے تو رستے کہتے ہیں یا اللہ کو پتہ مل جائے گا کہڑے پنڈ رہتے ہیں ولی صاحب کہڑا شہر ہے. اللہ نے فرمایا پتہ نہیں چھڑ دو موسیٰ علیہ السلام میں تمہیں نشانی دے دیتی ہے. اے جڑی مچھلی پکائی بیٹھے ہو نا یہ جتھے زندہ ہو جائے گی وہ میرے ولی کا مقام ہے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. اور ایک جگہ یہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں نس گئی. اتنے کچھ دیر آرام کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے. اتوں بیدار ہو کے جس وقت تک تھوڑا جا سفر ہویا تو رستے فرماتے ہیں یوشع میں بھوک لگی ہے تو روٹی لا. انہوں نے کہا کہ روٹی کا نہیں لیا.
مینو تو شیطان نے بلا دیتا، وہ جڑی مچھلی کھانی تھی وہ زندہ ہو کے پانی میں نس گئی۔ فرمایا نبی ہم اس جگہ کی تلاش کے لیے تو نکلے تھے گھر سے، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کہتے مجھے شیطان نے بلا دیا۔ پھر انہوں نے آخیا پیرا دے نشانہ سے اٹھے لے کے چل، فوجد عبد من عبادنا، ان دونوں نے ہمارے بندہ خاص اس ولی خضر کو پا لیا، ملاقات ہوگی۔ اس تو ثابت ہویا کہ ولی دی تلاش میں نکلنا نبیاں دی سنت ہے، قرآن دس رہا اور ساری شریعت سمجھ لے نا، مگر یہ کوئی ایسی گل نہیں، اللہ نبیاں نو بھیج کے اگر کوئی ولی جانا ہے تو پھر شریعت نہیں بن سکتی، شریعت ادو بنے نہیں جدو نبی جائے۔ لو جی میں اگلے واقعات نہیں چھیڑتا، میں صرف اتنا دساں گا کہ وہ مچھلی کس طرح زندہ ہوئی، مچھلی کس طرح زندہ ہوئی کہ وہ مچھلی جتھے حضرت خضر ولی سانس لیندے سن، جتھے حضرت خضر ولی بھئی توجہ ہے نا، حضرت خضر ولی جس جگہ تے ساہ لیندے سن، وہ ساواں دی ہوا تے موسم دی ہوا وہ مکس ہو گئی۔ جدو مچھلی مردہ جڑی پکی دی سی، جدو مچھلی وہ ٹکرائی ہے تو مچھلی زندہ ہو کے پانی میں نس گئی۔ یہ مطلب یہ ہے نہ اس ولی نے دم کیتا، نہ پھوک ماری، نہ ہاتھ لایا، نہ انگلی لائی۔ اس کا مطلب ہے کہ ولی جس جو چ رہندا ہوگا نا، جدو بندہ اس جو چ داخل ہو جائے اتنے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں درباراں تے کی لین جاندے نے، حضرت زکریا علیہ السلام جنہوں نے اولاد نہیں سی، حضرت مریم جتنے بیٹھ کے اللہ اللہ کردیا سن، آپ اس جگہ تے دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل پے نے۔ آپ نے کہا اللہ لکی حاضہ، یہ کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجے ہیں بے موسم پھل۔ آپ اسی وقت کھڑے ہو گئے، ہونا لکھا، آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے بھی اس جگہ کے صدقے بے موسم پھل عطا فرما۔ اللہ نے نبی سن یعنی ولی دی جگہ کا وسیلہ لے کے دعا کرنا نہیں، یا اللہ اس جگہ کے صدقے مجھے بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا جبریل فوری جاؤ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا علیہ السلام سے بولو کہ بیٹے کی بشارت ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو جبریل سن لے، منہ دے ہاتھاں تو پہلے پہلے جا کے دسنا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں کی لین جانے نے بلیاں دے کول، نبی جا رہے ہیں جنہوں نے ضرورت نہیں، اسی کی ضرورت نہ آنا، اسی کیوں نہیں جانا ہے؟ تو لہٰذا کوشش کی جا رہی ہے کہ اولیاء کرام دے نالوں ہٹایا جائے اور ڈائریکٹ اللہ دے نال کیتا جائے۔ اسی اللہ نال محبت کرنے والے آئے ہو سارے، کہڑے کہڑے کرتے ہیں؟ سارے کرتے ہیں تو مجھے یار ایک بندہ اٹھ کے دسو ہاں کہ اللہ نال کس طرح محبت کرنا، کوئی دس سکتا بندہ؟ کوئی بندہ نہیں دس سکتا، ساری عمر دوڑیا رہے گا، سوائے ٹھیڈے کھانے میں کچھ نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کو گئے، عرض کی یا رسول اللہ جس اللہ نے تمہیں بنایا ساڈا جی کرتا ہے وہ محبت کرنا۔ آپ مسکران آپ نے فرمایا بہ جاؤ، بڑا جی کرتا ہے اللہ نال محبت کرنا؟ فرمایا ہاں جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر ویکھی مینو جاؤ تے منی انہوں جاؤ۔ 1500 سال ہو گئے نے وکری محبت نہیں جے احب الیہ مما سواہما، اور متفق علیہ حدیث دا ٹکڑا ہے۔ فرمایا محبت رسول کا نام ہی محبت خدا ہے، کوئی الگ نہیں کہ اللہ کی محبت الگ ہے، محبت رسول کا نام ہی محبت خدا ہے۔ جس طرح اطاعت رسول اطاعت خدا، اور بیعت رسول بیعت خدا، اور محبت رسول محبت خدا۔ تو میری سرکار ہو سر فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے کول ایک پتھر ہوں سی، جدوں میں آندا تے جاندا سا وہ میرے تے درود و سلام پڑھدا سی۔ ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لا اعرف الحال۔ فرمایا جب میں آتا جاتا وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا۔ ہوں دسو پتھر جی بھی زبان ہوں، کلی زبان نہیں ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام جس لیے وہ پہاڑ سامنے آئے مدینے پاک سے نکل کے، فرمایا انس ھذا جبل یحبون ونحبہ،
یہ جو پہاڑ ہے نا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ پتھر سے محبت کتوں آ گئی، جہاں بندہ انکار کرے گا وہ حضور دے فرمان کا انکار کرے گا۔ یاد رکھو ساری محبت اس نبی کی ذات نال ہے جنہاں نال پتھر محبت کرتے ہیں، سکیاں لکڑیاں محبت کرتی ہیں، پرندے محبت کرتے ہیں، انسان محبت کرتے ہیں۔ ایک اونٹ سی نبی پاک علیہ السلام کو لایا اور بڑبڑایا، آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، میں گل کر لینا تیرے مالک نال، تو بہ جا آرام نہ رو نہ تو بہ جا۔ وہ سارے فکر کہ آپ کی فرما رہے، وہ مالک کو سدیا، فرمایا یہ تھوڑی شکایت کی ہے کہ مینوں ذبح کرنے لگے نے، ساری عمر مینوں وایا ہے، میں بڑھڑا ہو گیا، اج انہوں نے دعوت کی ہے۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ سی انہیں ذبح کرنا سی، دعوت ہے دوست احباب کی۔ سرکار نے فرمایا حلال چیز ہے، فرمایا انہوں ذبح نہیں کرنا، تسی یہ خدمت کرنی۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ سی دی خدمت کریں گے، کول کر لیں گے۔ جس وقت اتوں اونٹ جان لگا تو پھر بڑبڑایا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آمین، پھر بڑبڑایا، پھر آپ نے فرمایا آمین، پھر بڑبڑایا، پھر آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کی کہہ رہے سی اور آپ آمین فرما رہے سو؟ آپ نے فرمایا اونٹ میری امت واسطے دعا دے رہا سی کہ یا رسول اللہ جس طرح میری جان بخشی کروائی جنا، اللہ قیامت والے دن تہاڈی امت بھی انج بخش دے۔ فرمایا میں آمین کہہ رہا سا، میں آمین کہہ رہا سا۔ یعنی جانور کتنے مانوس ہیں اس ذات دے نال۔ تے لوگوں آج کل کہتے ہیں جی سیرت کی بات کریں، ولادت ہو گئی ہے 1400 سال پہلے، تو میلاد کہاں لکھا ہوا قرآن میں؟ یہ آپ میلاد کر رہے ہیں، میں کیا میلاد کی لکھا ہے؟ اللہ نے آخیا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں میرا گھر ہے۔ فرمایا وانت حل بہذا البلد، محبوب اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ وہاں تیرا گھر ہے، تیرے گھر کی وجہ سے میں مکے کی قسم کھا رہا ہوں۔ فرمایا ووالد وما ولد، میں تیرے والد کی بھی قسم کھاتا ہوں اور تیرے میلاد کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ اور رب جہے میلاد کی قسم بھی اٹھا جائے، ایمانداری نال دسو دی کوئی دلیل منگن کی ضرورت ہے؟ کیوں بھائی ضرورت ہے؟ اس واسطے اپنے عقیدے کو پختہ رکھو۔ کہنے گے جی سیرت کی بات کریں، میں نے کہا سیرت کی بات کریں، پہلے سورت کی گل کرو۔ اور یاد رکھو جدو قبر وچ رکھن ہے، نہ اتنے پیو لبنا، نہ ماں لبنی، نہ برا لبنا، نہ یار لبنا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی سنگی، تو مٹی پا کے ٹور آنا، تو زندگی شروع ہو جاتی قبر چ مٹی پاندے۔ حضور فرماندے نے جب دفن کرنے والے واپس جاتے ہیں ان کے جوتوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے، پھر اس کو فرشتے اٹھاتے ہیں اور متفق علیہ حدیث سے بٹھا کے صرف ایک سوال کرنا ہے، یاد رکھنا ہے صرف ایک سوال۔ ویسے حدیث چاہتا ہے کتنے 3 کتنے 5 کتنے 7، لیکن متفق علیہ حدیث سے جب قرآن پاک کے بعد مرتبہ ہے، مقام ہے، صرف ایک سوال ہوگا ما كنت تقول في حق هذا الرجل، بتا ان کے بارے میں مانتا تھا یا نہیں؟ اتنے سیرت کا سوال نہیں ہونا، نمازاں کنیاں چھڈ کے آیا تے کنیاں پڑھ کے آیا تے عمرے کنے کر کے آیا، اتنے سیرت کی گل ہی کوئی نہیں ہونی، اتنے سورت کی گل ہونی ہے۔ انہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ سیرت سورت واسطے کری دی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کہ تو سیرت نہیں، وہ کھ بھی نہیں دی، سورت واسطے سیرت کری دی۔ نمازاں دے وچ تسی دیکھو علامہ صاحب اگے اہل بیت کی گل کر رہے سن، بڑی خوبصورت گل کر رہے سن، کرنی چاہیے اہل بیت کی گل۔ نماز دے وچ کوئی بول نہیں سکتا سلام تسی لو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر تسی منہ چ بھی جواب دو گے نماز ختم ہو جائے گی۔ جدوں رکوع سجود کر رہے تحیات بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازی کہا السلام علیکہ ایھا النبی، یا نہیں لان دیتا، پتہ کیوں؟ یا دے وچ 2 معنی نے، یا لاگے بھی لگتا ہے تے یا دور بھی لگتا ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیندے نہیں کہ یا ساری اصل جب یا لگ گیا، اللہ نے کہا یا نہیں لگے گا، ایھا لگے گا۔ 5 عربی زبان چ حرف ندا نے یا ایھا ایتھا، یا دی تعریف ہے کہ الحرف یا لنداء القریب البعید، حرف یا لگے بھی لگتا ہے تے دور بھی لگتا ہے، لیکن جڑا ایھا ہے نا یہ اتنے لگتا ہے جڑا اکھ دے سامنے موجود کھڑا ہوتا ہے۔ جدوں نمازی کہندا نا السلام علیکہ ایھا النبی، حلی ایھا کہندا نہیں نمازی تے اللہ دا نبی دے جواب دینے واسطے حاضر ہو جاتا ہے سامنے۔ پھر حکم ہوندا ہن درود پڑھ میرے نبی تے، جڑے کہندے نے کہ جی نماز اللہ کی، اس میں نبی پاک کا بھی خیال نہیں ہونا چاہیے،
وہ اللہ دے بندے نماز تے خیال مصطفیٰ دا نا ہی تے نماز ہے. صحابہ کرام تے کعبہ چھڑ دندے سن نماز پڑھ دیا لیکن حضور نال عشق نہیں سن چھڑتے. کیا تے او فرمایا ہوں درود پڑھ میرے نبی تے. یا اللہ میں پڑھیا. فرمایا میرے نبی کی یاد تے بھی پڑھ. نماز ہو رہی ہے اللہ دی عبادت کوئی شریک نہیں. فرمایا میرے نبی تے پڑھ میرے نبی دی یاد تے پڑھ پھر میرے نبی دے دادے تے پڑھ. یا اللہ میں پڑھیا. فرمایا دادے دی یاد تے پڑھ. یا اللہ میں ایک ایک باری پڑھ لیا. فرمایا ایک ایک باری اور پڑھ. اللہم بارک علی محمد. یا اللہ میں تیرے نبی تے پڑھیا. فرمایا میرے نبی دی یاد تے بھی پڑھ. یا اللہ میں پڑھیا. فرمایا میرے نبی دے دادے تے پڑھ. یا اللہ پڑھیا میرے نبی دے دادے دی یاد تے پڑھ پھر تاکہ انہوں دی چور لگے. کیا نہیں سمجھے آل محمد دی چور لگے. تے ہوں دعا منگ لے رب جعلنی مقیم الصلاۃ. یہ مطلب ہے نماز کی روح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں دی آل تے درود و سلام. اللہ تعالیٰ آل پاک کی محبت عطا فرمائے اور حضور لسانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ تمام بھی نیک حاجات پوری فرمائے اور اولیاء کرام کی محبت سنگت. اگر کتا اختیار کر جائے وہ خالی نہیں رہنا کہ بندہ جی تو محبت بہ جائے گا ٹک جائے گا. رب نے کہا جم کے بہ جا تو نظر بھی ٹکا دے انہوں نے. جی چیز کا فائدہ نہیں تو کیا کی لوڑ پی ہے قرآن چ بندیاں کے پیچھے لاتا انہوں نے متعلق کر دیتا. یہ اگر فضول چیز ہے تو کیا کی لوڑ ہے. اس واسطے فرمایا جم جا پھر نگاہ بھی ٹکا دے. فرمایا اللہ تعالیٰ تا دعائی جدو تکنا پھر ادھر نہ تکی ادھر ادھر پھر تک کے رہی. جی کتا خالی نہیں رہتا تو کس طرح خالی رہتا. اللہ تعالیٰ حاضری سب کی قبول فرمائے اور شکریہ.